نعم المولا ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والثناء للہ رب العالمین الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما امام المنتظر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ورحمۃ اللہ علی موالیہم وشیتہم ومحبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام مومنین، وقت کی نزاکت کے پیش نظر بزرگ علماء تشریف فرما ہیں، اور مناسب بھی نہیں ہے کہ بزرگوں کو زیادہ دیر زحمت انتظار دی جائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیہ مجیدہ کو تلاوت فرمایا اور آپ نے اس کو سماعت فرمایا. یہ قرآن کی وہ واحد آیت ہے جس میں رسول کے قرابت داروں کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے. اجر رسالت کے طور پر اللہ نے رسول کی امت سے اس کے اہل بیت کی محبت کو مانگا ہے. جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو اصحاب نے سوال کیا، من قرابتک الذین واجب علینا مودتہم. اے اللہ کے نبی، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، ہم علی و فاطمۃ والحسن والحسین. وہ جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن اور حسین ہیں. اجر رسالت کے طور پر رسول کے قرابت داروں سے محبت قرآن کا تقاضا ہے.
اور یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم بھی رسول کے قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا طرز بیان اس کے بالکل مختلف ہے۔ قرآن نے رسول کے قرابت داروں سے محبت کرنے کا نہیں کہا، بھی لگا کر نہیں کہا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول کے قرابت داروں سے بھی محبت کرو، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ رسول کے قرابت داروں سے ہی محبت کرو۔ یہ بھی تم کہاں سے لے آئے بھائی؟ یعنی بھی کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول کے قرابت داروں کے ساتھ اس مودت میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، جبکہ قرآن کا طرز بیان یہ ہے کہ رسول کے قرابت داروں کی محبت فقط شرط ہے۔ اور اس کو امام شافعی نے بڑے احسن انداز میں بیان کیا۔ جب امام شافعی سے کسی سائل نے سوال کیا اہل بیت کی عظمت کے بارے میں، تو امام شافعی نے فرمایا اہل بیت کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، من لا یصلی علیہم لا صلاۃ لہ۔ اہل بیت کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو نماز میں ان پر درود نہیں پڑھتا، اللہ ان کی نماز کو ان کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اہل بیت کی محبت اجر رسالت کے طور پر مانگی گئی ہے، اور اس محبت میں کسی کو کوئی شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ زہر شراکت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی ہم پلہ ہوتا ہے۔ اگر ایک باپ کی اولاد ہیں تو وراثت میں شریک ہیں، ہمسایہ ہوتے ہوئے اولاد کے ساتھ وہ ہمسایہ ان کے باپ کی وراثت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں اللہ نے اہل بیت کا کوئی ہم پلہ بنایا ہی نہیں، تو پھر کیسے ان کے ساتھ ان کی مودت اور محبت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ امام باقر علیہ السلام رسول گرامی اسلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، من احب ابنت فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، کہ میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پر تمہیں فائدہ دے گی۔ میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر تمہیں، ہولناک مقامات پر تمہیں فائدہ دے گی، اور ان میں سے آسان ترین مقام جو ہیں وہ موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، صراط ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک اور بھی صلوات ہدیہ فرما دیں۔ قبلہ آپ کی اجازت سے ایک اور بھی صلوات ہدیہ فرما دیں۔ حب ابنت فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، ہولناک 100 مقامات پر جناب زہرا کی محبت تمہیں فائدہ دے گی، اور ان میں سے آسان ترین موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، وہ موت جو ہمیں بہت سخت لگتی ہے، ان مقامات پر جناب زہرا کی محبت تمہیں کام دے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں رسول گرامی اسلام، من احب ابنتی فاطمہ احببتہ،
کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا میں رسول اس سے محبت کروں گا. وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ فَأَحْبَ اللَّهُ، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. وَمَنْ أَبْغَضَ ابْنَتِ فاطمہ فَغَضَبْتُهُ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اللہ کا عذاب ہے اس پر، اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے. اب تاریخ میں دیکھیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کن پر غضبناک ہوئی ہیں اور کن سے محبت کی ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. تاریخ کے اوراق میں بعض لوگوں کے نام ثبت ہو جاتے ہیں، وہ محبت کرنے والے ہوں یا وہ نفرت کرنے والے ہوں. اور ایک روایت جس کو شیعہ سنی سب علماء نے لکھا، فریقین نے اس کو اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وان اللہ یرضی لرضاها، کہ اللہ جناب فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور جناب فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے. کاش وقت ہوتا میں اس پہ مزید احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی بزرگ شخصیت اور آپ کے درمیان زیادہ ٹائم حائل ہو سکوں، اور پھر بزرگوں کے درمیان لب کشائی کرنا بھی بڑا سخت ہوتا ہے. خداوند متعال ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے. یہ وہ نعمتیں ہیں جب چھن جاتی ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے ہم نے قدر نہیں کی. یقین کرو ہم نے اپنے اس ماحول میں، پاکستان کے ماحول میں علماء کی قدر نہیں کی. ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس عظمت کے مالک ہیں. اور قیامت کے دن جو 3 چیزیں شکایت کریں گی نا، یا 4 چیزیں، ان میں سے ایک عالم دین بھی ہوگا جو بارگاہ خداوندی میں آپ کے خلاف شکایت درج کرے گا. یشکو الی اللہ ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزیں قیامت کے دن شکایت کریں گی. ایک مسجد، ایک قرآن اور ایک عالم دین. عالم دین کو، جس کو آپ نے اہمیت نہیں دی، جس نے اللہ کا دین اللہ کی رضا کے لیے سیکھا تھا، اور ہمیں اتنی توفیق نہ ہوئی کہ حلال محمد اور حرام محمد اس سے جا کر پوچھیں. قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے حضور شکایت کرے گا. عزیزو اب بھی وقت ہے، بچ جاؤ اس شکایت سے. المصحف واقع علیہ الغبار، وہ قرآن جس کو آپ نے الماریوں میں رکھا ہوا ہے نا، اور جس کے اندر یہ آئے مودت خدا نے محبت کے طور پر، اجر رسالت کے طور پر درج کر دی ہے، اس قرآن سے ہم ہدایت نہیں لیتے. وہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے گھر کے افتتاح کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، اور پھر رکھتے بھی اتنا اونچی الماری میں ہے کہ ہاتھ جاتا نہیں ہے، اٹھا کے پڑھتے نہیں ہیں. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن قانون زندگی کی کتاب ہے. مجھے یہ بتاؤ، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ جب تک قانون کی کتاب کا مطالعہ نہیں کریں گے وہ قانون سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب تک اس سے ہدایت لینے والے نہیں بنیں گے وہ ہدایت آپ کی کیسے کرے گا؟ اور
تیسری چیز المسجد الخراب لا یصلی فیہ احد، وہ جس کو آپ نے سیمنٹ اور اینٹیں اور ٹیئر گارڈر دے کے مسجد بنائی تھی نا، مٹیریل دے کے مسجد آپ نے تعمیر کروائی تھی، وہ مسجد بھی شکایت کرے گی۔ مسجد سامان دینے سے بن جاتی ہے، آباد نہیں ہوتی عزیزو۔ مسجد آباد ہوتی ہے آپ کے سجدوں سے۔ اگر اس میں آپ نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر پیشانی اس بے نیاز کے سامنے سجدے میں نہ رکھی تو یہ مسجد شکایت کرے گی، یا اللہ مجھے بنایا تو تھا لیکن مجھے اپنے سجدوں سے آباد نہ کیا۔ میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ جناب زہرا کی محبت کو اجر رسالت کے طور پر آپ سے مانگا گیا ہے، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا تھا، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر، کہ مولا یہ آپ کی محبت اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ آپ کی محبت کو جو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے اس کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ تو مولا نے اس سائل کے جواب میں فرمایا حل الدین الا الحب، اگر ہماری محبت کو دین سے نکال دیں تو دین میں رہ کیا جاتا ہے؟ یہ دین محبت ہی تو ہے، اگر اس محبت کو نکال دیا جائے تو دین میں کچھ رہتا نہیں ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ جب بھی جناب زہرا بابا کے دربار میں آتی تھی، رسول گرامی اسلام 3 کام کرتے تھے۔ جب بھی کبھی دربار میں آئیں، نہیں لکھا تاریخوں نے کہ کب آئیں کتنی دفعہ آئیں، جب بھی آئیں رسول گرامی اسلام یہ 3 کام کرتے تھے۔ جب دربار میں داخل ہوتی تھی بی بی کاما الیہا، رسول گرامی اسلام فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، کاما الیہا کھڑے ہوتے تھے اور جناب زہرا کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے تھے۔ اور دوسرا قبلا یدیہا، بی بی کے ہاتھوں پہ بوسے دیتے تھے۔ اور تیسرا مقام اجلسہا فی مجلسہ، جس مسند پہ رسول بیٹھے ہوتے تھے اسی مسند پہ جناب زہرا کو بٹھاتے تھے۔ اور آیت اللہ علی نکی نکن مرحوم کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ حدیث یہاں پہ ختم ہو گئی کہ رسول کھڑے ہو کر چل کر زہرا کا استقبال کرتے تھے، بی بی کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے اور پھر اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے۔ روایت یہاں تک ختم ہو گئی، لیکن وہ فرماتے تھے کہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ جتنی دیر زہرا بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑا رہتا تھا، جتنی دیر زہرا بیٹھی رہتی تھی مسند پر پہلو میں رسول کھڑا رہتا تھا۔ لیکن عزادارو مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کی وفات کے بعد کیا مسلمانوں نے یہی طریقہ روا رکھا؟ جب بابا کے دربار میں آئی ہے نا، اب میں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، میں بہت مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں۔ جب بابا کے دربار میں آئی ہے تو عصا کے سہارے سے نہیں آئی تھی، جب بابا کے دربار میں آئی ہے تو سر کے بال سیاہ تھے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، جب بابا کے دربار سے واپس گئی ہے نا،
تو جناب زہرا کی کیفیت کیا تھی؟ جب گھر سے آئی تھی تو عصا کے سہارے پہ نہیں آئی تھی، جب لوٹ کے گئی ہے تو عصا کے سہارے پہ گئی ہے۔ جب آئی تھی تو اس وقت سر کے بال سیاہ تھے، لیکن عزادارو جب واپس گئی ہے تو سر کے بال سیاہ نہیں سفید ہو چکے تھے۔ اور یہ کیفیت تھی جناب زہرا کی کہ اپنی بیٹیاں نہیں پہچان سکیں۔ اور جب بابا کی قبر پر گئی ہے نا جناب زہرا، بی بی نے 3 بیان کیے ہیں۔ بابا میں تیرے دربار میں گئی تھی، انی قائمتن، بابا میں کھڑی رہی، یہ بیٹھے رہے۔ بابا میں تیرے دربار میں گئی، انی باکیتن، بابا میں روتی رہی، یہ ہنستے رہے۔ اور بی بی نے تیسرا جملہ ایسا کہا، بابا انی سائلتن، بابا میں مانگتی رہی، یہ جھٹلاتے رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔